بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم جس مفرد دوا جس انگریڈینٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کا عام فہم جو نام ہے وہ جلوتری یا جوتری ہے۔ اس کو جاپتری بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں میس کہتے ہیں۔ جلوتری کیا ہے؟ یہ جائفل کے اوپر ایک خول ہوتا ہے جس نے جائفل کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ دانہ جائفل اس کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو جائفل سے الگ ہو جاتا ہے۔ دکھنے میں اس کی شکل ایک پھول جیسی ہے، لیکن یہ دراصل پھول نہیں ہے، یہ جائفل کے اوپر کا ایک کور ہے۔ جب یہ تازہ حالت میں ہوتا ہے، ابھی یہ تازہ اترتا ہے، تو اس کی رنگت سبزی مائل ہوتی ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو یہ زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس کا مزاج درجہ دوم میں گرم خشک ہے۔ جلوتری مفرح قلب ہے، مفرح معدہ ہے، بھوک پیدا کرتی ہے، بدبوئے دہن کو دور کرتی ہے، محلل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور زمادن یعنی اوپر باندھا بھی جاتا ہے، بغلوں کی بدبو زائل کرتی ہے۔ جلوتری کے بارے میں مزید بات کرنے سے قبل آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ یہ جلوتری ہے۔ یہ دیکھنے میں اسی طرح جس طرح کسی چیز کا کور ہوتا ہے، یہ اگر آپ اس کو فیل کریں تو اس طرح چکنائی سی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جائفل کا بیرونی کور ہے اور دیکھنے میں یہ تقریباً سرخی مائل زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر یہ تازہ دیکھیں تو یہ سبز ہوتا ہے، جب یہ تازہ جائفل سے اترتا ہے تو سبزی مائل ہوتا ہے، لیکن خشک ہونے کے بعد اس کی رنگت اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو یہ جلوتری ہے۔ جلوتری کھانے اور لگانے والی دواؤں میں یکساں طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تلاؤں میں اس کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ درد سر، درد شقیقہ کے لیے اس کا تلاء مفید ہے۔ اگر بات کی جائے جلوتری کے بدل کی تو جائفل جلوتری کا بدل ہے۔ اس کے افعال و خاص بالکل جائفل کے افعال و خاص سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر کسی جگہ جلوتری نہ دستیاب ہو، نہ مہیا ہو، تو اس کی جگہ جائفل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔